السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا اشهدوا. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، ہم ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے گزشتہ رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر روشنی ہم نے ڈالی تھی. آج انشاءاللہ العزیز اگلا مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کے درمیان اپنے آپ کو پیش کیا تو کس انداز میں پیش کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ کوئی معجزہ لے کر نہیں گئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر گئے تھے، یا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر اس کو روشن کیا. حضرت صالح علیہ السلام اونٹ نہیں لے گئے، ویسے کوئی معجزہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے کہا کہ میں نے اے مکہ والو تمہارے سامنے جو زندگی میری گزری ہے تم نے دیکھا ہے. لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، پہلے سے میری زندگی، میرے عمر کا حصہ، 40 برس کا جو حصہ، بچپن سے پیدائش سے لے کر 40 برس تک کا حصہ تمہارے نگاہوں کے سامنے گزری. میرا بچپن تمہارے سامنے گزرا، میری جوانی تمہارے سامنے گزری، میری تجارت، میرے معاملات، میری عبادتیں، میری صداقت، میری امانت، میرا ہر کچھ معاملہ تمہارے سامنے ہے، موجود ہے. تم جانتے ہو مجھے اپنی نگاہوں سے تم نے دیکھا ہے، راست نگاہوں سے دیکھا ہے. یہ آپ نے پیش کیا، یہ آپ نے پیش کیا. تو میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پہلے بیان کیا تھا میں نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے جو دائی حلیمہ اسباب کیا تھے، بنو سعد قبیلے میں لے جاتی ہیں. پیدا ہوئے بہت سارے معجزات کو دائی حلیمہ نے بھی دیکھا، اور حضرت آمنہ آپ کی والد محترمہ نے بھی دیکھا. یہ دائی حلیمہ جب اپنے پاس لے گئیں تو ان کی حالت بڑی خستہ تھی، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا.
غربت انہیں گھیر رکھی تھی، قحط سالی ان کا نصیبہ تھا پہلے۔ جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دودھ پلانے کے لیے جب لے گئیں تو ہر طرف ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں میسر ہوتے۔ گھر میں رہتے تو ہوتا یہ کہ آپ کے جسم سے ایک خوشبو معطر ہوتی، خوشبو پھیلتی، آپ کے جسم اطہر سے خوشبو مہکتی، تو خوشبو کیسی ہوا کرتی؟ جیسے مشک سے بڑھ کر وہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ لوگ ارد گرد ان کے گھر کے چکر کاٹتے کہ کیا خوشبو نکل رہی ہے، کہاں سے یہ عطر لائی ہے، کدھر سے لائی ہے؟ تو اشارہ کرتی یہ بچہ ہے، یہ خوش نصیب بچہ ہے، ان سے خوشبو مہکتے رہتی ہے، ان سے خوشبو مہکتے رہتی ہے۔ یہی یاد رکھ لو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جب رسول پاک علیہ السلام ان کے گھر جاتے، شدت کی گرمی ہوتی، آپ لیٹ جاتے تو آپ کے جسم سے جب پسینہ نکلتا تو خوشبو آپ کے جسم سے مہکنے لگتی۔ ہمارا جو پسینہ آتا ہے اس کے اندر بو رہتی ہے، مگر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلا اس میں سے خوشبو آتی تو وہ کیا کرتی جانتے ہو؟ وہ کیا کرتی؟ فوراً ایک شیشی لے لیتی اور لے کر اس کو اپنے پاس محفوظ کرتی اور کہتی کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اور ان کا عزم و ارادہ کیا تھا کہ میں اس عطر کو، اس خوشبو کو، اس عطر کو میں اپنے کفن میں لگاؤں گی تاکہ مجھے نجات مل جائے، میری نجات ہو جائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ کہ خوشبو مہکتی تو لوگ ارد گرد گھومتے۔ جب رات کے اندھیرے میں چراغ میسر نہ ہوتا تو یہاں خاص کر دائی حلیمہ کے گھر میں جب آپ لیٹتے تو آپ سے ایک روشنی چھلکتی جس کی روشنی میں وہ اپنا کام کر لیا کرتی تھی حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام کر لیا کرتی تھی۔ تو تقریباً یاد رکھیں کہ 4 سال تک حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ رہے۔ اور دودھ کب آتا ہے جانتے ہی ہیں آپ؟ دودھ تب آتا ہے جب بچہ تولد ہو۔ بچہ تولد ہو تو ان کی پہلے سے، ان کا جو ہے ایک پہلے سے بیٹا ہے، ان کا پہلے سے حضرت دائی حلیمہ کا ایک بیٹا پہلے سے ہے۔ تو قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھو، وہ کہتی یہ ہے کہ میں جب یہ محمد عربی کو اپنے سینے سے لگاتی، اپنے سینے سے جب لگاتی وہ دودھ پی لیتے، سیدھے سینے سے دودھ پی لیتے۔ اب من چاہتا ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر، من چاہتا ان کے حسن جمال کو دیکھ کر، ان کے طور و طریقے کو دیکھ کر اور سینے سے دودھ پلانا چاہتی۔ میں اپنے بائیں سینے کی طرف ان کے منہ کو لے جاتی، مگر کبھی کسی دن انہوں نے بائیں سینے سے میرے دودھ کو نہیں پیا۔ کیوں کہ میرا اور ایک بچہ جو عبداللہ تھا وہ بائیں سینے سے دودھ پی لیا کرتا تھا۔ بچپن میں یہ حال ہے کہ اللہ نے وہ انہیں عقل سلیم عطا فرمایا تھا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ اور کوئی اور دودھ پینے والا ہے، انصاف کی ضرورت ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے کو منہ لگاتے ہیں اور سیدھے سینے سے دودھ پیتے ہیں، اور بائیں سینے سے کبھی آپ نے دودھ نہیں پیا، کیونکہ اگر میں پی لوں تو میرے بھائی کو دودھ کم مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچپن سے نبی کا انتخاب کیا ہم اور آپ مل کر کرتے ہیں؟ بولو آپ میں مل کر نبی کا انتخاب کرتے ہیں یا دنیا انتخاب کرتی ہے؟ دنیا انتخاب نہیں کرتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتخاب کرتا ہے۔ اور آج نہیں، یہ دنیا سے پہلے، دنیا کے وجود، یہ دنیا جو وجود میں آئی ہے اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کا انتخاب کیا، اور نبیوں میں سب میں زیادہ
ہمارے نبی کا انتخاب، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ لیا، اے انبیاء کی محفل جمائی، سارے نبیوں کی محفل جمع کر کہا تم کو نبوت عطا کر رہا ہوں، تمہیں رسالت عطا کر رہا ہوں، تم بھی نبی ہو، تم بھی نبی ہو، تم بھی نبی ہو، تم بھی نبی ہو، اے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سب کو اکٹھا کیا، تمہیں نبوت دے رہا ہوں، تمہیں رسالت دے رہا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارا زمانہ جب آ جائے، اس زمانے میں میرا حبیب آ جائے تو اب کیا کرنا، ان پر تم ایمان لینا اور ان پر تم ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ وعدہ تو لیا مگر وعدہ کہاں پورا ہوا؟ بتاؤ آپ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی جتنے انبیاء آئے آ کے چلے گئے۔ قرآن کہہ رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے میثاق لیا، پکا وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، پھر تمہارے پاس ایک رسول آیا ہی نہیں، رسول ساروں کی نبوت، ساروں کی رسالت کا دور ختم ہو گیا ان کی، مگر آئے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں۔ وعدہ میثاق کا وعدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ کسی ایک نبی کے زمانے میں نہ بھیجیں۔ اگر کسی ایک نبی کے زمانے میں بھیجتے تو صرف ایک نبی مدد کرتا، ایک نبی ایمان لے آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آتے تو موسیٰ علیہ السلام مدد کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آتے تو عیسیٰ علیہ السلام مدد کرتے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آتے تو حضرت ابراہیم مدد کرتے، ایمان لے آتے۔ اللہ نے چاہا ایسا نہ ہو، بلکہ سارے نبیوں کے دور کو ختم کر دیا۔ ختم کرنے کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج میں بلایا تو بیت المقدس میں سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ساروں نے یہ دیکھا، میرے آقا کو دیکھا، تو اس وقت رب کائنات نے جبرائیل سے کہا جاؤ اے جبرائیل، امامت کا حق نبی کا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس طرح انہوں نے تائید کی، امامت آپ کی رہی اور مقتدی وہ بنے رہے۔ ایک کا نہیں، ایک زمانے میں نہیں بھی جایا۔ تو اب ہمارا اپنا انتخاب نہیں ہوتا، ان کی شان نرالی ہوتی ہے، ان کا معاملہ نرالا ہوتا ہے، انہیں اللہ پہلے علم عطا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھو پالنے میں ہے، انی عبداللہ بول رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ مریم اٹھا کر دیکھ لیجئے، انی عبداللہ، چھوٹے جھولے میں 1 دن 2 دن 3 دن کتنے دن کے ہو، جتنے بھی دن کے ہو، اس وقت پر انی عبداللہ۔ کبھی آپ نے کسی بچے کو دنیا میں سنا ہے کہ میں انی عبداللہ کہتا ہوا؟ پہلے دن بات کرتا ہوا کوئی سنا ہے؟ یہ تو عجوبہ ہو جائے گا، ساری دنیا بھاگ بھاگ کر آئے گی، اور اس زمانے میں فوراً تصویریں کھینچنا شروع کر دے گی، ٹیلی ویژن پر عام ہو جائے گا، ہر کوئی 1 دن کا بچہ گفتگو کر رہا ہے۔ اور جس قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ عیسیٰ کلام کرے تو وہاں شک نہیں، عیسیٰ کلام کرے تو وہاں ہم شک نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہمارے نبی ہیں، تو ان کی شان کیا ہوگی، ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ سینے کی طرف سیدھے جانب لے جاتے ہیں تو پی لیتے ہیں، اپنا حق ادا کرتے ہیں، بائیں جانب لے جاتے ہیں۔ دائی حلیمہ سینے کی طرف ان کے چہرے کو تو ہرگز نہیں پیتے، کیوں؟ میرا بھائی دوسرا بھی دودھ پی رہا ہے، اس کے کم ہو جائے گا، اس کا کم ہوگا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فہم، فراست، ساری خوبیاں ہمارے پاس دے رکھی ہے۔ اگر ہم کسی دعوت میں چلے جائیں، دیکھیں کہ یہاں پر معاملہ ذرا کمزور دکھائی دے رہا ہے، ڈشز آسانی سے ختم ہونے والی دکھتی ہے، تو سب سے پہلے ویٹر کو بلاتے ہیں، ادھر لا، ابھی سامنے والا لینے والا ہوتا ہے کہ سب کا سب ڈال لیتے ہیں، ختم ہو جائے گا۔ گھر میں ہے، سب کچھ ہے، سارا نظام ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا۔ کب بتلا رہے ہیں؟ جب ننھے سے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، بتلا رہے، اے
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق پڑھا رہا ہوں، انصاف کرتے رہنا، انصاف کرتے رہنا، یہ سبق پڑھا رہا ہوں، میرے نبی کی شان یہ ہے۔ تو اب یہاں بعض اوقات ہوتا ہے، یہاں پرورش چل رہی ہے، بعض اوقات ہوتا یہ کہ یہاں پر پرورش ہوتی، یہاں پر معاملہ ہوتا، پرورش کا معاملہ کہاں؟ حضرت دائی حلیمہ کبھی چلے جاتی، ان کے شوہر بھی چلے جاتے، ان کا نام حارث تھا، وہ بھی چلے جاتے، آپ اکیلے ہوتے، پالنے میں ہوتے، جھولے میں ہوتے، پالنے اور جھولے میں ہوتے۔ خصائص کبریٰ المواہب اللہ دنیا میں ہے کہ اکیلے ہوتے جھولا ہلتا رہتا، اکیلے ہوتے جھولا ہلتا رہتا۔ ان مہدو کان یتحرک بتحریک الملائکہ، یہاں والدہ نہیں ہے، نہ والد ہیں، نہ دائی حلیمہ ہیں، نہ کوئی ملازمہ ہے، نہ کوئی ملازم ہے جھولا دینے کے لیے۔ جب اب آپ تنہا ہوتے تو کیفیت کیا ہوتی جانتے ہو؟ جھولا دینے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا دیا کرتے تھے۔ شان وہ ہے، یتحرک بتحریک الملائکہ، مہد آپ ہلتا، جھولا آپ کا جھلتا، تو کیوں؟ فرشتے آسمان سے اترتے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھولا دیا کرتے تھے۔ اور آپ کو اور مزید ایک بات بتاؤں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہوتے ہیں، بعد میں ایمان لائے۔ کب ایمان لائے معلوم جانتے ہو؟ جنگ بدر کے بعد آپ ایمان لے آئے۔ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ مل کر آئے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، کافر لے کر آئے تھے ضرور حضرت عباس، بعد میں ایمان لائے، بعد میں ایمان لائے۔ بعد میں جب ایمان لا رہے تھے اس وقت ایک بات بولے انہوں، اس وقت ایک بات کیا کہتے ہیں سنو، اس وقت یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ دعانی الی الدخول فی دینک، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ آپ کے دین میں داخلے کے لیے بڑی اہم ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ یہ اسلام میں جو داخل ہو رہا ہوں یا رسول اللہ، ایک سبب یہ بھی ہے کہ بچپن کی آپ کے بچپن کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ چیز مجھے ایمان کی طرف لے جا رہی ہے، اسلام کی طرف لے جا رہی ہے۔ آقا نے پوچھا وہ کیا معاملہ ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے، ایسا منظر دیکھا، آپ جو ہے رات کے سمے، رات کے وقت تنہا تھے، چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلا تھا، آپ اپنے پالنے جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، وہاں کوئی نہیں تھا، نہ آپ کو کوئی کھلونا دینے والا تھا، نہ کوئی لوری دینے والا تھا، نہ کوئی کھلونا پیش کرنے والا تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا، چاند کو دیکھا، کبھی آپ کو دیکھتا گیا، کبھی چاند کو دیکھتا گیا، پھر میں آپ کے اشاروں کی طرف دیکھتا گیا، آپ کی انگلیاں جدھر جدھر ہلتی ادھر ادھر چاند جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں میں سے دیکھا کہ کوئی بندہ میرے حبیب کو کھلونا پیش کرنے والا نہیں ہے، تسلی دینے والا نہیں ہے، راحت پہنچانے والا نہیں ہے، تو اے سن میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چاند کو میں تیرے لیے اشارے پہ نچاتا رہوں گا اور کھلونا بناتا رہوں گا۔ اللہ نے وہ کھلونا بنا دیا۔ تشیر الیہ باصبعک، جدھر آپ اشارہ کرتے، انگلی سے اشارہ کرتے، ادھر چاند نکلنے لگتا، ڈلنے لگتا۔ خصائص کبریٰ کے اندر یہ ذکر کیا گیا، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ چاند جن کے لیے کھلونا بن جائے، چاند جن کے لیے کھلونا بن جائے تو مت پوچھو۔ تو 4 میں آپ کو بتایا، 4 سال تک، 2 سال تک رضاعت کا حکم ہے، جانتے ہو نا، 2 سال تک، 2 سال سے زائد اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس 2.5 برس بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 2 سال۔ اگر اور مزید امام صاحب کے پاس 2.5 برس ہے مگر 2 سال اور 2.5 برس رضاعت کی مدت یہ آپ کو معلوم ہو گئی۔ تو اب آئیے، یہ رضاعت ثابت ہوتی ہی ہے، یہاں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، رضاعت ثابت ہوتی ہی ہے۔ کوئی بچہ کسی بھی خاتون کا، کسی بھی عورت کا 2 سال کی عمر میں وہ دودھ پی لے تو اب رشتہ داری کیسی ہو جاتی ہے؟ یہ جو بچہ دودھ پیا
جس کا وہ ماں بن گئی، وہ اس کی ماں بن گئی، اب اس کے دوسرے بیٹے یا بیٹے سے نکاح حرام ہے، رشتہ داری ہو گئی۔ جیسے نسبی رشتہ داری ہوتی ہے یا رضاعتی رشتہ داری ہوتی ہے، مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ رضائی نکاح نہیں کر سکتے آپ، دودھ پینے کے بعد نہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، نہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں جس کا دودھ پیا گیا، نہ ہی اس کے بیٹے سے بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، کیوں؟ رضائی رشتہ داری بن گئی۔ جیسے نسبی رشتہ داری ہم اپنے ماں سے، اپنی بہن سے، اپنے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتے، ویسے ہی رشتہ داری بن جاتی ہے، یاد رکھ لیجیے، ویسے ہی رشتہ داری ہوتی ہے رضاعت کی، رضائی۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی انشاءاللہ بخاری شریف میں ہم پڑھیں گے تو وہاں بتاؤں گا، سمجھ میں آنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر بیان کر دیا ہوں تاکہ آپ اس کے بعد۔ اور یہاں اور ایک مسئلہ سن لیجئے، اگر کوئی جوانی میں پی لیا، اپنی بیوی کا پی لیا، تو اب یہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی، رضاعت ثابت نہیں ہوتی، نکاح بھی نہیں ٹوٹتا۔ ایسا کرنا غلط کام ہے، ایسا کرنا غلط کام ہے، مگر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ 2 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد اگر کوئی کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے تو اب رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یاد رکھ لے۔ بڑی عمر میں اگر پی لے تو رضاعت ثابت۔ یہ مسئلہ آپ تک بتا دیا ہوں، اب آگے بڑھ لیجیے۔ اب یہ گاؤں میں، دیہات میں، چھوٹے قبیلوں میں کیوں رکھتے تھے؟ صحت کا معاملہ ہوتا تھا اس زمانے میں، صحت اچھی بنتی بچوں کی، اور دوسری بات ان کی زبان جو ہے نا، بولتے تو فصاحت و بلاغت ان کی زبان پر آ جاتی، فصیح و بلیغ زبان بولا کرتے تھے دیہات میں اس زمانے میں۔ دیہات میں عرب کے زبانیں جو ہوتی ہے فصیح و بلیغ، زبان بھی اچھی ہو اور صحت بھی ہو، اس غرض سے اس طرح دیہاتوں میں عورتیں آتی اور بچوں کو لے جایا کرتی۔ 4 سال تک آپ رہے، مدت بڑی اور تھی، مگر دائی حلیمہ لے جا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اول وقت 4 سال کی عمر میں پیش کرتی ہیں۔ اس کے اسباب کیا تھے جانتے ہو؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ ایک مرتبہ وہاں اکاس کا ایک میلہ لگتا تھا، اکاس کا میلہ، اس کے اندر مختلف ذہن کے مختلف لوگ اور مختلف قسم کے لوگ آتے تھے۔ وہاں کیا ہوتا، اس زمانے میں ناچنا گانا عام تھا، مختلف دکانیں لگا کرتی۔ جب یہ وہاں چلے گئے تو کاہن بھی آیا کرتے تھے، کاہن جیسے جادوگر ہوتے نا آج کے، بول دیتے ہیں آپ کو جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کے آج ہمارا معاملہ عجیب سا ہو گیا، ادھر نہیں جاؤں گا، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا۔ وہ کاہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، چھوٹے سے تھے، ممکن ہو 3 برس کے 4 برس کے قریب ہو، چھوٹے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی، اس کی دیکھتے ہی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ وہ ستاروں کو دیکھتا، علم بیان کرتا تھا، اس کے پاس شیاطین آیا کرتے تھے، نہیں معلوم کیا کیا چیزیں کیا کرتا، گندے افعال کیا کرتا، نہیں معلوم، دیکھتے ہی حیران ہو گیا اور کہنے لگا ان کو قتل کرو، اقتلو، یہ بچے کو ختم کرو، اقتلو الصبیان، الصبی، اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو۔ حضرت دائی حلیمہ پریشان ہو گئی قتل کرنے کے لیے، غائبت قائم، اور فوراً وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ کیوں؟ وہ کاہن جانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب کاہنوں کا معاملہ سب ختم ہو جائے گا۔ اجنہ جو آسمان پر جاتے ہیں، وہاں جا کر ملائکہ کی باتیں سن کر یہاں ہم تک جو پہنچاتے ہیں وہ بند ہو جائے گی۔ ہیبت میں آ گیا، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا مار دو۔ حضرت دائی حلیمہ فوراً جو ہے لی باہر بازو ہٹ گئی۔ اسی اسنا میں سب لوگ جمع ہوئے، یہ کیوں کہہ رہا ہے مارو، کیوں کہہ رہا ہے؟ آ کے دیکھتے ہیں بچوں کو مارو تو بچہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں سے نکل کر چلے آ گئی، بچاتے ہوئے نکل کر چلے آ گئی۔ پھر دوسرا واقعہ کیا ہوا جانتے ہو؟ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک یہودی نے دیکھ لیا، حضور کو دیکھ لیا۔ یہودی اپنی کتاب کو پڑھتے، تورات، زبور، یہودی تورات کو پڑھتے، عیسائی انجیل کو پڑھتے، یہ تورات، زبور، انجیل پڑھتے، اس کے اندر سب میں میرے نبی کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے، سب میں میرے نبی کی عظمت شان بیان کی گئی، ان پر مہر نبوت ہوگا، لکھا ہوا مہر نبوت ہوگا، ایسے حسین ہوں گے، ایسے خوبصورت ہوں گے، وہ یتیم ہوں گے، سارا بیان
پڑ چکا ہے، وہ انتظار تھا۔ اس یہودی نے دیکھا کہ ساری خوبیاں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں یہ بچے کے اندر موجود ہیں ساری کی ساری۔ تو اس نے دیکھا، آگے بڑھا اور بڑھ کر جو دائی حلیمہ ساتھ تھی کہنے لگی، دائی حلیمہ جان گئی، دائی حلیمہ ایسے واقعات ہو رہے جان گئی، فوراً پوچھنے لگا یہ اس بچے کی کوئی ماں ہے، اس بچے کا کوئی والد ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یتیم ہے، یتیم ہوگا۔ تو فوراً بچانے کے خاطر دائی حلیمہ کہنے لگی ہاں میں ان کی ماں ہوں، وہ حارث ان کے والد ہے۔ تو خاموش بیٹھا، وہ جان گئی، فوراً سینے سے لگا لیا اور فوراً سے چلے گئی، اپنے قبیلے آ گئی۔ اب یہ واقعات جب رونما ہوئی، اس کے بعد اور ایک واقعہ بہت اہم واقعہ جو مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه، مسلم شریف میں ہے رسول پاک علیہ السلام کا سینہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا، دل 4 مرتبہ نکالا گیا۔ کتنے؟ 4 مرتبہ، یاد رکھ لیجئے، 4 مرتبہ آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، دل کو نکالا گیا۔ تو حضرت عبداللہ جو آپ کے رضائی بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے ہوئے جنگل میں چلے گئے۔ جانا تھا کہ ہوا کیا، آپس میں کھیل رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی، ادھر دائی حلیمہ انتظار کر رہی ہیں، اب آئے گا، جب آئے گا بچہ، اب آئے گا، جب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت وہ جو عبداللہ تھے بھاگے دوڑے آئے، آ کر کہنے لگے، دائی حلیمہ سے کہنے لگے میں نے آج ایسا منظر دیکھا ہے، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے۔ 2 آدمی آئے تھے بڑے حسین و خوبصورت، عمدہ لباس انہوں نے پہنا، سفید لباس میں آئے تھے۔ یہ بچے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا زمین پر، لٹانے کے بعد آپ کے قلب کو چاک کیا گیا، چاک کرنے کے بعد دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر ڈال دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھاگا آیا ہوں، بھاگے دوڑے آئے، آنے کے بعد یہ منظر پیش کیا۔ تو انہوں نے دائی حلیمہ نے جب منظر دیکھا، انہوں نے کہا کہ کہیں یہ بچہ دنیا سے رخصت کر نہ جائے اور مجھ پر یہ الزام نہ آ جائے۔ ہیبت کھانے لگی اور ڈرنے لگی، اور ڈرتے ہوئے کہا کہ اب میں اس بچے کو لے جا کر چھوڑ دیتی ہوں۔ اب میرے بھائیوں، یہاں 4 سال جو بیتے ہیں، کہاں بنو سعد قبیلے میں 4 رضاعت کے اور اس کے علاوہ جو 4 سال بیتے، کبھی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ لے جاتی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کر لے آیا کرتی تھی۔ اب وہ کیا کی، اب میں نے چھوڑ دیتی ہوں، اور فوراً لے لی، جتنا کچھ سامان لینا تھا لی، اور لے کر جو ہے اب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ جو ہے حضرت آمنہ آپ کی والد محترمہ کو دینا چاہتی ہے، اور کہتی ہیں کہ میں نے عجیب مناظر میں نے دیکھے، مجھے خوف ہو رہا ہے، میں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ماں ہے، لاڑلے بیٹے کو اپنے گود میں لیا، چومنا شروع کر دی، بوسہ لینا شروع کر دی، بوسہ لینے لگی۔ ماں اور بیٹی کی محبت نہ پوچھو، وہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ہے دائی حلیمہ سن لے، تو نے کچھ نہیں دیکھا ہے، میرا بچہ جب پیدا ہوا تو میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں، اللہ اس کا محافظ، ایسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت دائی حلیمہ چھوڑ کر رخصت ہوتی ہیں۔ کچھ دن نہیں بیتے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ جب آتی ہیں، رشتہ داری ہے، وہاں آئی، وہاں قریب میں ایک مقام ہے ابوا مقام، بخاری شریف میں بھی آتا ہے۔ وہ مقام پر آئیں، طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی، طبیعت بگڑنا تھا کہ روح پرواز ہو گئی، وہیں پر دفنا دیا گیا۔ 4-5 سال کی عمر تھی، اب یتیم ایسے ہو گئے، نہ ماں ہے نہ والد ہیں، کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے، یہ تو بچپن کے حالات تھے جب رسول پاک علیہ السلام مدینۃ المنورہ سے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، قافلہ آپ کے ساتھ،
قافلہ آپ کے ساتھ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ یہاں رکے رہو، میں ابھی آتا ہوں، کچھ نہیں کہا۔ چہرہ غمگین تھا، متفکر تھے، بے چین تھے، بے چینی کی حالت میں کہا کہ تم یہاں ذرا رکے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ قافلہ رک گیا، حضرت عائشہ وہاں کھڑی ہوئی ہیں، حضور گئے، بہت دیر کے بعد جب آنے لگے تو جو چہرہ متغیر تبدیل تھا، غمگین تھے، یک لخت بدل گیا، مسکراتے ہوئے آنے لگ گئے۔ آ رہے ہیں تو مسکراتے آ رہے ہیں، خوش آ رہے ہیں، خوشی کے ساتھ آ رہے ہیں، آقا کی آمد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے کو دیکھا، مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، جاتے ہوئے غمگین تھے، آتے ہوئے ہنستے آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے، جانے کے سمے غمگین تھے، آ رہے ہیں تو خوش ہیں، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ذرا بتائیے تو یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، مجھے آپ نے جو دیکھا ہے برابر دیکھا ہے، میں جاتا ہوا غمگین تھا، آتا ہوا مسکراتا ہوا آ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں میرے ماں باپ کے مزارات ہیں، یہاں میرے ماں باپ کے مزارات ہیں، قبریں ہیں۔ میرے لیے یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میں اعلان نبوت سے پہلے میرے والدین دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، میرے ماں باپ دنیا سے رخصت کر گئے، ان کا حال کیا ہے، قبر میں کیسے ہے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ کس مقام پر ہے، میں بے چین تھا، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، میں بے چین تھا، رب کائنات کے دربار میں دعا کرتا جا رہا تھا، مولا میرے والدین ہیں، ان کے حالات کیا ہے، چہرہ بدلا ہوا تھا، اللہ کو منا رہا تھا، جا تو رہا تھا، قبر کے پاس جا رہا تھا۔ جب میں گیا خدا کے دربار میں دعا مانگی، مانگنا تھا کہ قبر شق ہوئی، قبر شق ہونا تھا، قبر کے اندر سے میرے ماں باپ اٹھے، اٹھنے کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنا تھا، پھر آرام سے لیٹ گئے۔ جب آرام سے لیٹ گئے تو پہلے متغیر اس لیے تھا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، مگر رب کائنات کا فضل، اس کا کرم رہا، وہ مجھ پر ایمان لے آئے، اس لیے خوش ہوں میں، اس لیے میں خوش ہوں، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ اب یہاں بہت ساری باتیں آتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، وہ بتانا چاہتا ہوں، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور نبی کے شان میں تھوڑی بھی گستاخی اور بے ادبی کریں گے تو چلے جاتے۔ اور یہ انتخاب ہمارا اپنا نہیں ہوتا، ہمارا اپنا، ہم مل کے جو ہے پارلیمنٹ تھوڑی ہے کسی نبی کا انتخاب کر رہے ہیں، وہ اللہ انتخاب کرتا ہے، اللہ سبحانہ وہ پاکیزہ۔ ایک حدیث ہے، حضور کے دربار میں ایک صحابی آیا کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کا معاملہ کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہ جہالت کے دور میں مر گئے، وہ ایمان تو نہیں لایا، دور جہالت میں مر گئے، بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات بہت کھٹک رہی ہے اور دکھ ہو رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کا حال کیا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح۔ آقا نے فرمایا، ایک جملہ فرمایا، اگر ڈائریکٹ فرماتے تیرے باپ جہنمی ہے تو تکلیف ہوتی، ایک جملہ استعمال کیا، ان ابی و ابیک فی النار، میرے چچا تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ یہاں ٹرانسلیشن ذرا ذہن میں رکھ لیں، ان ابی، اب لفظ استعمال ہوتا ہے باپ کے لیے، دادا کے لیے، چچا کے لیے، تایا کے لیے، اب کا لفظ عربی میں اب کہتے ہیں باپ کو، دادا کو، چاچا کو، تایا کو، پردادا کو، اوپر کے جتنے دادا ہیں سب کے لیے باپ، اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور نے ایسا لفظ استعمال کیا، ان ابی، بے شک میرے والد کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، بے شک میرے چاچا ابو جہل، ابو لہب،
میرا چاچا اور تیرا باپ جہنم میں ہے یہ مانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے والد نعوذ باللہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جو ہے نور، میرا نطفہ پاکیزہ صلبوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتقل کیا، وہ پاکیزہ صلب ہے۔ اور مشرک جو ہوتے ہیں ان المشرک نجس، مشرک جو ہے نجس ہوتے ہیں، نجس نطفوں میں اللہ نے منتقل نہیں کیا۔ یاد رکھ لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس بھی حدیث لا کر پیش کر دے کہ حضور کے والدین جہنمی ہیں، نعوذ باللہ، چھوٹی زبان بڑی بڑی باتیں، ارے تیری کیا حقیقت، اور وہ شافع محشر کے والد کو تو وہاں تک پہنچا رہا ہے، تیری کیا حقیقت، گندی زبان نکال رہا ہے۔ ایسا ٹرانسلیشن کریں گے، آپ کے پاس لے آئیں گے، اور ایک گروہ ہے یہ کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہودیوں کی طرف سے سازشیں ہیں سارے کے سارے، یہودیوں کی طرف سے یہ باتیں ہمارے اندر لائی جاتی ہیں، ایسی باتیں خاص کر میلاد کے موقع پر لائی جاتی ہیں، میلاد کے موقع پر لائی جاتی ہیں، ایک ٹاپک الگ ہے۔ تو یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے۔ اب جو ہے دائی حلیمہ جب لائی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت آمنہ بھی انتقال کر گئی۔ اب اس کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب، آپ کے دادا محترم اور آپ کے چچا ابو طالب کے زیر پرورش رہے۔ کیسے رہے یہ انشاءاللہ اگلے سنڈے کو سن لیں گے۔ اس کے بعد اعلان نبوت، چونکہ اب اس کے اندر وقت بہت زیادہ جائے گا، پھر اس کے بعد اعلان نبوت کا 1-2 ہفتے انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے، تاکہ اعلان نبوت کے بعد کیا کیا حالات پیدا ہوئے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہو جائے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، یہاں جتنے بھی آ رہے ہیں، بعض حضرات یہ سیرت سے واقف ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے ایسی محفلوں میں آپ کے آنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے موجود رہنے سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں، نوجوانوں کے اندر ایک رغبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو لائیں، پوتروں کو لائیں، نوازوں کو لائیں، نوجوان بیٹوں کو لائیں، نوجوان رشتہ داروں کو لائیں، یہ فکر بنائیں۔ اگر ان کو حقیقت حال، اسلام کی حقیقت حال سے واقفیت ہو جائے، پھر نہ ان کا عقیدہ کوئی خراب کر سکتا ہے، نہ ان کو گمراہی کی طرف کوئی لے جا سکتا ہے۔ کیوں کہ عقیدہ مضبوط تو سب مضبوط، اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے اپنے ساتھیوں، اب آپ خود تشریف لائیں اور اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں، ساتھیوں کے ساتھ اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں، پھر نہیں تو کیا ہو رہا آپ دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے نا، یہ بچے یہ عمر میں نہیں بیٹھتے، ایسے مجلسوں میں اگر بیٹھے 1 سال 6 مہینے تک بیٹھ کے ان کا دماغ، ان کا عقیدہ جب مضبوط ہوتا، باہر چلے گئے، امریکہ چلے گئے، لندن چلے گئے، یورپ چلے گئے، کئی فلاں سعودی چلے گئے، تو اب ان کے عقیدے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی نہیں بگاڑ سکتا، مضبوط ہو گیا۔ اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، انہیں تو 4-5 رٹے ہوئے دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ 6 مہینے سال تک یہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا عقیدہ جب مضبوط ہو چکا ہے، اسے معلومات ہیں، تو اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اگر آپ نہیں بٹھائیں گے تو تھوڑے دن پیسوں کے واسطے باہر بھی جاؤ سعودی، پھر انہیں بدل کے آقا باوا کچھ بولتا، باوا ہمارے ابھی تک شرک کرتے رہے، بولتا انہیں سیدھا بدعتی رہے، بولے فاتحہ دیتے رہے، بولے حرام ہے، شرک ہے، نہیں معلوم کیا 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 کرتے رہے، میں نیک ہوں، انہوں جہنمی، باپ کو جہنمی بولتا اور اپنے آپ کو جنتی بولتا۔ یہ حال ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو یہاں پر لائیں گے، کتنی دیر، 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، اس سے زائد نہیں، اور ہم عمل، علم، عقیدہ، تینوں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ عمل، علم، عقیدہ، یہ تینوں چیزیں اہم ہیں۔ علم آ گیا، عقیدہ مضبوط ہو گیا، عمل کی طرف رغبت ہو گئی، تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو اس راستے سے بھٹکا سکے اور لے جا سکے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے، اگرچہ کہ نئے جب آ جاتے بے چینی ہوتی، بیٹھنے میں ذرا دشواری ہوتی، کب نکل کے چلے جاؤں، کب اٹھ کے چلے جاؤں، کب اپنا وقت جو ہے موبائل میں ڈالوں، کب اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤں، کب اپنے ٹی وی کے پاس چلے جاؤں، کب بھی کھانے کی طرف چلے جاؤں، کب اپنی دکان کی طرف چلے جاؤں، کب اس طرح جاؤں، یہ ذہن کام کرنے لگتا ہے، ذہن کام کرنے لگتا ہے۔ حق کو جانو، حق کیا ہے، نہیں 4-5 چیزیں بیٹے، رفع یدین کرنا
دوسرا انگلی اس طرف ہے، پیر پھیلا دینا، ایک 4-5 رٹے ہوئے باتیں ہوئے تو نہیں ہوتے۔ چل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ 4-5 باتوں کے علاوہ تم بتاؤ کیا دلیل دینا چاہتے ہو۔ آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں ناک میں اور پانی چڑھانا بھول گئے تو آپ کا وضو ہوا نہیں ہوا؟ ہوا تو کیوں ہوا، نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ بولو جواب دو، میں آپ سے پوچھا۔ اس طرح کے 1000 نہیں 1,00,000 کے جوابات آپ قرآن حدیث سے نہیں دے سکتے۔ صرف 4-5 مسئلوں کی۔ اسی طرح مان لو آئے آپ نماز میں کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھے، نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ بولو ہوئی تو ہوئی، نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ یہ دلیل پیش کرو۔ نہیں پیش کر سکتے۔ کتنے التحیات آپ نے نماز میں چھوڑ دیا، یا درود پاک چھوڑ دیا نماز میں؟ نماز ہوئی تو ہوئی، سجدہ سہو کرنا یا نماز دہرانا بتاؤ۔ آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ حنفی بتا سکتے ہیں، شافعی بتا سکتے ہیں، مالکی بتا سکتے ہیں، حنبلی بتا سکتے ہیں، تم نہیں بتا سکتے۔ تمہارے پاس کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ تم نے حدیثوں کو جانا ہے، کچھ بھی نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے۔ ایک نہیں، ہر ایک فرض کے اندر یہ حال ہے، ہر ایک فرض کے اندر یہ حال ہے۔ خالی 5-6 معلوم ان کو: رفع یدین کرنا، پیر پھیلانا، انگلی کو حرکت دینا، استراحت کرنا اور بغیر ٹوپی کے آنا، یہ 5-6 مسئلے ہیں، اس کے سوا اور کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ قرآن حدیث، قرآن حدیث کیوں نہیں آتا؟ ایک حدیث دوسری حدیث ایک جگہ نہیں آتی اور اس کے مخالف بھی آتے ہیں حدیثیں۔ کیسے فیصلہ کرو گے؟ کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضور بیٹھ کے پانی بھی پیے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمائے، کیا بولو گے؟ حضور بیٹھ کے پیشاب بھی کیے ہیں، کھڑے ہو کے، ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کھڑے ہو کے، کیا بولو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ اعضاء کو دھوئے ہیں وضو میں، 2 مرتبہ بھی دھوئیں، 3 مرتبہ دھوئیں، کیا بولو گے؟ کیا بولو گے؟ آخر رفع یدین کیے نہیں بھی کیے ہیں، کیا بولو گے؟ تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اتنا آسانی سے۔ عام اس کو حدیث کا ٹرانسلیشن ہی نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، تو کیا فیصلہ کرے گا؟ اس لیے آپ کو کوئی اشکال ہے، ہم یہ نہیں بول رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی، یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بھی اشکال ہے سوال کر سکتے ہیں، جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ اگر ہم کو کوئی جواب نہیں معلوم ہے تو آپ کو کتاب کا حوالہ دوسرے ہفتے میں لا کے بتایا جائے گا، ضرور بتایا جائے گا۔ اب اگر ہم جواب نہیں دے سکے آپ کے سامنے تو آئندہ ہفتہ اگر جواب دیں گے ہم آپ کو۔ ایسی درس نہیں ہے ہمارے کہ من گھڑت کوئی بھی آ کے بول دے رہے اور ایک کو ٹھہرا کر رہے ہیں، میں ایمان لایا بول کے ٹھہرا کر رہے ہیں میں ایمان لایا، ایسا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس سب کے سامنے واضح ہے بالکل۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو یہ فکر بناؤ، تاکہ آج ماحول کیسا ماحول بنا ہوا ہے، ماحول کا دفاع ہم کو کرنا ہے، حالات کا دفاع ہم کو کرنا ہے، سب کو مل کے ہم کرنا ہے، اختلافات کو ہٹا کر۔ یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں۔ مسجد حاضہ کے ذمہ داران، امام صاحب، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے۔ اب یہ کارواں کو آگے بڑھانا آپ کا کام ہے اور مزید بڑھانا آپ کا کام ہے، تاکہ ہمارا یہ کارواں بڑھتا جائے۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما۔ بخاری میں جو احادیث شریفہ ہیں، ان احادیث شریفہ کی برکت، قرآنی آیات کی برکت ہمیں عطا فرما مولا۔ قرآن کے صدقے میں، حدیث کے صدقے میں ہماری جوڑیوں کو بھر دے پروردگار عالم۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، ہمیں سکون و راحت عطا فرما، آفات بلیات سے ہماری حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمان کو عزت عطا فرما، فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ وقف کا جو مسئلہ مسلمانوں کا جو چل رہا ہے مولا کریم، مسلمانوں کے حق میں فرما دے مولا، اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرما دے پروردگار عالم۔ شریعت کے پابند بنا دے، عاشق رسول بنا دے، طریقت پر چلنے والے بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ چونکہ آج زیادہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ آپ کو وقت دیا جائے گا کہ سوالات و جوابات کا۔ انشاءاللہ ہم 2:30 بجے ختم کر دیں گے، اس کے بعد سوالات کا جواب۔